یہ بیٹا انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا کہ بھئی زائرین ہیں وہ ہماری قبروں کے اوپر سے گزر کے جائیں. یہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام ہیں، شہداء کرام ہیں، انہوں نے اپنے اعزاز سمجھتے ہیں کہ زائرین ہمارے قبروں پہ چڑھ کے جائیں. یہ وہ اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، تو لہذا اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ محمد علی بھائی یہ ذرا بتا دیجیے گا تاکہ بہت یہ ہو رہا ہے کہ بھائی قبروں پہ نام ہے تو ان کا ہم کیسے پاؤں رکھ کے چلیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلے تو زیارت اہل قبور پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا اہل لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ کیف وجدتم قال لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ واشرنا فی زمرتی من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہم صلی اللہ محمد محمد. آ جائیے بھائی، آ جائیے. پہل دوش کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے سیدھا. یہ قدیم قبرستان ہے جو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہے، اور یہ قبرستان کہلاتا ہے صائمۃ الائمہ. یہ کون سا قبرستان ہے؟ صائمۃ الائمہ. اور یہ امام کی قبر کے نزدیک یہ قدیم ترین قبرستان یہ ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ قبروں پہ جو چل رہے ہیں، قبریں دیکھیں اصل میں قبر یہ ہے نہیں. قبر ہے 2-3 فٹ نیچے، پردہ تو نیچے ہے اور زمین کے اندر ہے. آپ ایسا سمجھ لیں جیسے ادھر اوپر کر کے الماری پہ ہم قرآن رکھ دیں اور فرسٹ فلور کے اوپر ہم خود چل پھر رہے ہیں. کوئی چھت بیچ میں سے حائل ہے جس پہ ہم چل پھر رہے ہیں، تو قرآن پہ تھوڑی چل رہے ہوتے ہیں. قرآن تو رکھا ہوا ہے وہ کہیں اور. ایک تو یہ. دوسرا یہ کانسیپٹ ہے یہاں کے جب زائر ہماری قبروں کے اوپر چلے گا، یعنی ہمارے اوپر سے گزرے گا اس چھت کے اوپر سے سلیب پہ سے، تو اس کی جو دھمک پڑے گی، زائر کا مرتبہ بہت زیادہ بیان کیا ہے مذہبی کتابوں میں. تو جب زائر، خصوصاً دور سے آنے والے زائر کو بڑا زائر قرار دیا کہ جو بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے قبروں کی زیارت کے لیے، تو اس کے قبروں کی دھمک سے خداوند عالم ہمارے درجات کو بلند کرے گا. یہ یہاں علماء کا بھی اور عام ان کا بھی کانسیپٹ ہے. تیسری بات ہے کہ اس پہ نام لکھے ہوئے ہیں. کسی پہ محمد حسین لکھا ہوا ہے، کسی پہ حسین لکھا ہوا ہے، کسی پہ جو علی لکھا ہوا ہے، کسی پہ فاطمہ بھائی لکھا ہوا ہے. تو یہ نام جو ہے، ہر نام کا احترام واجب نہیں ہے. صرف واجب جو نام کا احترام ہے اور جن حرفوں کا احترام واجب ہے وہ قرآن کے حرف ہیں جن کا احترام واجب ہے. جن ناموں کا احترام واجب ہے وہ معصومین کے نام ہیں. اللہ کا نام ہے، اس کا نام واجب ہے اس کا احترام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے، علی علیہ السلام کا احترام واجب ہے. ان کو بغیر وضو کے 14 معصومین کے ناموں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ لوگ جو لاکٹوں پہ، انگوٹھیوں پہ نام لکھ لکھ کے لگاتے ہیں وہ گناہ گار ہیں. جسم سے اگر یہ نام بغیر وضو کے ٹکرا جائے تو گناہ ہوگا. قرآن کے حرفوں کو، جو عربی حروف ہیں قرآن کے، ان کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. جزدان کو لگا سکتے ہیں، صفحے کو لگا سکتے ہیں، لیکن عربی عبارت کو نہیں لگا سکتے. ترجمہ اللہ کا نام جو ہے وہ اس میں ذات ہے، وہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا. مگر اگر کسی کا نام ہے شکر اللہ، نعمت اللہ، وہ ایک میں عربی تھا، تو جو اللہ ہے وہ اس میں ذات ہے. نعمت اللہ میں بھی اللہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نعمت کو لگا لیں اس کی. لیکن کسی کا نام ہے محمد علی، اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. محمد کے آگے اگر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کو نہیں لگا سکتے. وہ ان کے نام ہے. یہ محمد علی میرا نام ہے، یہ ان کے نام نہیں ہے. میرے نام کا کوئی احترام واجب نہیں ہے. وہ
ان کے نام کا احترام واجب ہے جس پہ تجدید لگی ہوئی ہوتی ہے، علی علیہ السلام، حسین علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ. اس پہ قرآن کی کوئی آیت نہیں لکھی ہوگی، کوئی بسم اللہ نہیں لکھی ہوگی. کسی کا نام آیت اللہ ہوگا تو آیت بنی ہوگی، نقطے لگا دیے ہوں گے، اللہ نہیں لکھا ہوگا. یہاں پہ اس بات کا خیال کرتے ہیں. غلطی کون کرتے ہیں؟ یہ ہمیں برا لگ رہا ہے، لیکن حالانکہ برا لگنا چاہیے وہ جو ہم اپنے قبرستانوں میں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم چاروں طرف جو ہے آیت الکرسی لکھ رہے ہیں، قبر پہ بھی جو ہے نا معصومین کے نام لکھ رہے ہیں. قبرستانوں کی دیواریں کھلی پڑی ہیں، کتے گھومتے پھر رہے ہیں. اور جناب وہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم جا رہے ہیں، پانی آنی سے صاف کر رہے ہیں. کچھ قبروں پہ تو آیت الکرسی ٹوٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ چاروں طرف آج کل لکھنے کا سنگ مرمر سے رواج ہو گیا. گورکن خود ہی توڑتا ہے اس کو جان کے تاکہ قبر کی جگہ بنے. اس کے بعد کتے آتے ہیں اور کتوں کی ایک عادت ہے ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتے ہیں، اور سارا دن قبرستانوں میں قرآن کی آیتوں کی اور پنجے تنے کے ناموں کی خود ہم بے حرمتی کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا بڑے پاک باز آدمی ہیں اور انہوں نے زمین پہ نام لکھ دیے، یہ جو ہے نا بڑے گناہ گار ہیں. یہ نہیں لکھ رہے، یہ نہ آیت لکھ رہے ہیں، نہ پنجے تن کے نام لکھ رہے ہیں، نہ یہ علیہ السلام لکھ رہے ہیں، نہ یہ اللہ کا نام لکھ رہے ہیں، نہ یہ اللہ جل جلالہ لکھ رہے ہیں. کوئی غلطی سے بھی نہیں لکھتا اس کے اندر. ہاں یہ اس مردے کا نام ہے، جس کو جج اگر یہ کوئی غلط کام کرے تو جج اس کا نام لکھ کے اس کو سزا دے گا کہ یار محمد حسین صاحب نے یہ کام کیا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا ان کا نام حسین ہے تو میں سزا میں جو ہے نا محمد حسین کو عذاب کر دوں، کیونکہ یہ اس کا نام ہے. حسین جو امام حسین کا نام ہے وہ حسین علیہ السلام ہے، جو امام حسن کا نام ہے وہ حسن علیہ السلام ہے. جیسے ہی علیہ السلام لگے گا آپ فوراً آپ کا دماغ اس طرف جائے گا، اور جیسے ہی محمد علی کوئی کہے گا آپ محمد رسول اللہ تھوڑی جائیں گے، آپ میری طرف آئے گا، آپ کا دماغ اس طرف تھوڑی جائے گا. اس لیے جو احترام واجب ہے وہ اس کا ہے. دوسری غلطی ہم سجدگاہ میں کرتے ہیں. اچھا یہ جو زیارت آپ نے پڑھی نا، لیکن تمام مردوں کی پڑھی، یہ مذہب کا حکم ہے. اب لوگ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، خمینی کی زیارت بنا لی، فلاں آیت اللہ کی بنا لی. بھائی یہ تو عام آدمی کو زیارت پڑھ رہے ہیں. جب عام آدمی کو زیارت پڑھ رہے ہیں تو علماء کی زیارت تو واجبات میں سے ہے، ان کی زیارت تو ضروری ہے کہ وہ پڑھ لیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو سجدگاہ ہے یہ صرف کرب و بلائے محلہ کی مٹی کو چومنا ہے. ہر پاک مٹی پہ سجدہ ہو جائے گا، مشہد کی بھی، کراچی کی بھی، نجف کی بھی، وہاں کی بھی، مدینہ مکہ کی بھی. لیکن جو پٹی قابل چوما چاٹی ہے، جسے چومنا واجب ہے، وہ ہے خاک شفا کربلا محلہ کی. ہم غلطی کیا کر رہے ہیں؟ جس پتے پہ سجدہ کر رہے ہیں وہ پتا بھی چوم رہے ہیں، جس لکڑی پہ سجدہ کر رہے ہیں وہ لکڑی بھی چوم رہے ہیں. تو آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر سونار یہ کام کرنے لگے، پیتل کے زیورات کو بھی باکس میں رکھے اور شوکیسوں میں رکھے اور سونے کے زیورات کو بھی وہیں رکھے، تو آپ نہیں کہیں گے یہ باولا آدمی ہے، اس کو تمیز نہیں ہے کہ سونے اور پیتل میں کیا تمیز ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ.